السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اب فیصلے کا وقت آ گیا، اور وہ اہم ٹائم آ گیا ہے ہماری زندگیوں میں کہ یہ پاکستان کی کایا پلٹ سکتے ہیں، یا اگر ہماری انڈیسائسونیس ابھی بھی رہتی ہے اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان کبھی بھی اس دلدل سے شاید نکل نہ سکے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب بھی کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. آپ کو میں بتاتا ہوں، ابھی تو تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گا پوری بات، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکل چیزیں میں بیچ میں سے چھوڑ دوں اور میں آپ کو اس کی ایک اسپرٹ جو ہے، اس کی روح جو ہے، وہ میں آپ کو بتا سکوں تاکہ پاکستانیوں کو سمجھ آئے. یہ وہ بات ہے، یاد رکھیے گا، کہ جو پاکستان کا مین سٹریم میڈیا بالکل نہیں آپ کو دے رہا اور نہ دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ ساروں کی کہیں نہ کہیں ٹانکے اڑے ہوئے ہیں، اور اس میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ ویسٹ میں ان کے جتنے بھی مالکان ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں، کرتا دھرتا ہے، وہ ان کی مرضی کے مطابق لائن ٹو کریں. یہاں پہ آپ اس کی خبریں نہیں سن رہے اور آپ کو اس کے متعلق پتہ نہیں چل رہا. آپ کو میں نٹشل بتاتا ہوں کہ 2 دن پہلے رشیا کے فارن منسٹر نے چائنا کے اندر ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا ہمیں خطے میں ایک اپنی کرنسی جو ہے بنانی چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ آپریٹ کریں تاکہ ڈالر کے اوپر ہمارا انحصار کم ہو. اور اگر یہ ہے تو پھر چائنا کے ساتھ جتنے اس کے اتحادی ممالک ہیں جو اس کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کرنسی میں ڈیل کریں اور ڈالر میں نہ کریں. اگر ایسا ہو جاتا ہے، تو ڈالر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو امپورٹ ہے وہ آئل کی ہو رہی ہے، تیل کی ہو رہی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر جو ہے وہ چائنا ہے. اس سے پہلے جس نے تیل کی اوپر امریکن ڈالر کو چیلنج کیا، امریکن پالیسیز کو چیلنج کیا، اس نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا. سب سے پہلے یاد کریں کہ شاہ فیصل سعودی عربیہ کے جو روئے رواں تھے، بادشاہ تھے، ان کو کس طرح بے دردی سے ان کے بھانجے کے ہاتھوں قتل کروایا گیا، شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. بہت بڑے آدمی تھے کنگ فیصل جو تھے، اور جنرل محبت کرتے تھے اسلامی دنیا سے اور خاص طور پاکستان سے. اس کے بعد صدام حسین، جس نے کہا کہ ہم ڈالر سے ہٹ کے پیٹرول اپنا دینا چاہتے ہیں، تو صدام حسین کا کیا حال ہوا. کرنل قذافی نے کہا کہ ہم ڈالر سے ہٹ کر اپنا آئل دینا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حال ہوا. تو اب یہ ساری جو کشمکش ہے جو میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک چائنیز بلاک ہے اور ایک امریکن بلاک ہے. ہمارا ایک پرابلم ہے پاکستانیوں کا، ہمارا جسم چائنا میں ہے اور ہمارا دل امریکہ میں ہے. ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. ہم کبھی کہتے ہیں چائنا ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کے بغیر پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ تابناک نہیں ہے، اور ہماری ہر چیز اس کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ہمارے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں، ہم ریٹائرمنٹ پلان وہاں کے بناتے ہیں، ہم نے ہالیڈے اور ویکیشنز کرنی ہو تو ہم یورپ کی کرتے ہیں. چائنا کی ہم وہاں پہ ویکیشن پہ بھی نہیں جاتے کہ جی بیجنگ دیکھنے جاتے ہیں، یا ہم لاس سٹی دیکھنے جاتے ہیں، یا فوربڈن سٹی کا ہم دورہ کرتے ہیں. نا، یہ ہم نہیں سوچتے اس طرح سے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 12 سال سے ایک آرگنائزیشن پاکستان کے اندر بنی، جو چند لوگوں نے سر پھرونے میں کہوں گا اپنے اون پہ بنائی، اور 12 سال اس کے اوپر لگے رہے ابھی تک. اس آرگنائزیشن کا نام ہے گریف، یعنی گولڈن رنگ اکنامک فورم. اب گولڈن رنگ اکنامک فورم کے جو ممالک حصے دار بنے اور جنہوں نے اس میں حامی بھری کہ ہم اس کے حصے دار ہیں، ان میں پاکستان تھا، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں ٹرکی ہے، اس میں ایران ہے. اب آج 12 سال کے بعد گریف جو ہے وہ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ کچھ ممالک تو جو سرونگ ایمبیسڈرز ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گریف میں. اور اب وہ بڑا انہوں نے ایک ایجنڈا بنایا کہ ایجوکیشن کا کیا ہوگا یہاں پہ یوتھ کے لیے، ٹیکنیکل ٹریننگ کیسے ہوگی، ٹریڈ کیسے ہوگا، کامرس کیسے ہوگا، بارٹر ہم انکریز کریں تاکہ ڈالر کے اوپر انحصار ہمارا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو. اسی اس میں اب مجھے جو آج پتہ چلی بات کہ اسد عمر جو تھے وہ بہت کین تھے کہ گریف جو ہے اس کو ہم سٹرینتھن کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں. اگر وہ یہ کر لیتے، اور جس کی انہوں نے منظوری دے دی انیشلی، تو پوری جو ہماری امریکہ، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اوپر جو ہمارا انحصار تھا وہ سارے کا سارا کھڑکی سے نکل جانا تھا، فارغ ہو جانا تھا، اور ہم ایک نئی کرنسی میں ڈیل کر رہے ہوتے، نئی چیز میں ہم جا رہے ہوتے، بارٹرز ہم کر رہے ہوتے، ہمارا جو قرضے ہیں وہ کم ہو جاتے. لیکن اسد عمر کو پھر اٹھانا مقصود تھا.
اس کی جگہ کس نے آنا تھا؟ اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے آنا تھا جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی پالیسی کو ٹو کرے اور آگے لے کے چلے، اتنا آپ کو ڈرا کے رکھے کہ کبھی آپ اکنامکلی ہر طریقے سے ہر شرط ان کی مان رہے ہیں اور اپنے بجلی گیس پانی سب کے بل بڑھائی جائیں بغیر سوچے، اور کبھی آپ یہ سوچیں کہ اسٹیٹ بینک ہم گروی رکھ دیں یا اسٹیٹ بینک کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کرے یا ورلڈ بینک کرے، تاکہ آپ کے جو مالیاتی ادارے جتنے کے جتنے اور جتنی مالیاتی ٹرانزیکشن ہے وہ ساری ایک دفعہ ورلڈ بینک کے قبضے میں آ جائیں، اور اس دن تک کے لیے حفیظ شیخ کو تو یہاں پہ ہونا ہے، اور اس دن تک کے لیے ہر اس گورنر کو ہونا ہے اسٹیٹ بینک کے جو آئی ایم ایف کی لائن ٹو کر رہا ہے۔ اور یہ ساری ڈیبیٹ آپ سن رہے ہیں میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر گریف اس وقت ان کا جو پروپوزل ہے اس کے اوپر پہلے یہ تھا کہ جی ایک آر کرنسی بناتے ہیں۔ آر کیوں؟ وہ آر رشیا، چائنا، امریکہ، وہ ایران، ٹرکی، پاکستان، سب کی ایک کامن کرنسی جو ہے وہ آر بناتے ہیں۔ چائنا نے اس پہ کہا کہ ہماری کرنسی کافی اسٹرانگ ہے اور ہمارا ٹریڈ بیلنس کافی اسٹرانگ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ یوہان کو کر لیں۔ تو اگر آج ہم ڈالر کو چھوڑ دیتے ہیں اور یوہان میں ڈیل کرتے ہیں، اور ہم ایک دفعہ کہتے ہیں چائنا کو کہ چائنا جی تاڑی مہربانی ساڑی آ کے مدد کرو، جو کرنا ہے خون گلا نہ کرو، تو چائنا کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو ایک تھیوریٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ جتنا آپ کا قرضہ ہے $100 بلین کا، اس کو یوان میں کنورٹ کرتا ہے، آپ کا قرضہ دیتا ہے، اور آپ چائنا کے قرض دار ہو جاتے ہیں، اور آپ یوان میں اب اس نے اتارنا۔ تو اس کے بعد ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، امریکہ، ان سب سے آپ کی چھوٹ ہوگی۔ وہ آپ پہ سینکشنز لگائیں نہ لگائیں اسے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ کی اکانومی جو ہے وہ اررسپیکٹیو آف دیم وہ آزاد ہو جاتی ہے، سیپریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے، جس میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، پھر مزید ممالک ہے، وہ امریکہ کی ہولڈ سے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر چائنا ہے آئل کا، وہ رشیا سے بھی امپورٹ کرتا ہے، وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی گیس لے گا۔ اس نے سعودی عربیہ کو بھی کہہ دیا کہ جی اب ہم جو تم سے تیل لیں گے ہم نے یوان میں لینا ہے، اور سعودی عربیہ نے ایک پرسنٹیج پہ ایگری کر لیا کہ جیسے 40% ہے یا 30% ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اتنے پرسنٹ یوان پہ ہوگا اور باقی ڈالر میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوان جو ہے وہ کرنسی وہاں پہ انٹر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو سڈنلی آپ نے دیکھا کہ ایم بی ایس کے اوپر مقدمے کھل گئے۔ یعنی میں ہر چیز کو آئسولیٹ کر کے نہیں بات کر رہا، میں ایک چیز کو آپ کو ایک پرسپیکٹیو میں دے رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر مقدمے کھل گئے، ایم بی ایس وانٹڈ مین ہے، ایم بی ایس کے اوپر بائیڈن کا پریشر پڑنا شروع ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہماری بات مانو اور ٹوٹل ہمارے قابو میں رہو، ورنہ پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ اور وہی پریشرز جو ہیں دوسری گلف کنٹریز کے اوپر بھی آ گئے۔ سڈنلی قطر کی اور سعودیہ کی صلح کرائی کہ بھائی یہ ریجن کو اکٹھا رکھنا ہے، اپنے انفلوئنس میں رکھنا ہے، ورنہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح اب وہ پاکستان جو ہے وہ تو مان ہی نہیں رہا، کیونکہ انڈیا امریکہ کی شے پہ اور دوسروں کی شے پہ پاکستان کو روز آنکھیں دکھا رہا ہے، ایل او سی پہ کھڑا ہو کے فائرنگ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کشمیر میں حقوق کی سلبی کر رہا ہے، تو ان کا انڈیا پاکستان کو فوراً کول آف کراؤ۔ اس کے لیے ڈیفرنٹ گھوڑے جو ہیں وہ استعمال ہوئے۔ اب آپ پاکستان کے اخبار اٹھا کے دیکھیں اور پاکستان کے ٹی وی چینلز کی تمام پچھلے 2 ہفتے کی اگر آپ پریس ریلیزز یا ویڈیو فوٹیجز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کویتی یہاں پہ آ گئے ہیں، سعودی یہاں پہ آ گئے، دوسرے مڈل ایسٹ کنٹریز والے وہ بھی آ رہے ہیں یہاں پہ، امریکہ کے بار بار لوگ آ رہے ہیں، آج بھی ایک ان کے کچھ جنرل سی جی ایس وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وزٹ کریں۔ یہ سڈنلی وزٹس بہت زیادہ ہو گئے اور ان کا بیک ڈراپ نہیں سمجھ آتا، اور انہوں نے اس اپوزیشن سے کہ جو عمران خان کی اپوزیشن ہے، چاہے اس میں حمزہ شہباز، اب آپ دیکھیں حمزہ شہباز، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ہمارے لیے تو ایک وہ از اے ینگ پرسن، لیکن حمزہ شہباز ایک پارلیمنٹیرین ہے، ایم پی اے ہے، اس کو امریکی سفیر ملنے جاتا ہے اور ایک پریس ریلیز ایشو ہوتی ہے کہ جی جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جو کر رہی ہے وہ ڈسکس ہوا، پاکستان کے اگر الیکشنز ڈسکس ہو رہے ہیں، اکنامک روڈ میپ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب باری یہاں پہ یہ کانسپرسی لائی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہاں پہ چینج آف فیس ہو یا چینج آف گورنمنٹ ہو کسی طرح، جو اس ایجنڈے کو دوبارہ سے آگے لے کے آئے۔ کیونکہ اب اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اب ٹوٹل سی پیک میں جانا ہے اور اپنی کرنسی سواپ کرنا ہے، تو پھر آپ ویسٹرن ورلڈز کی طاقت سے نکل گئے۔ یہ آج کی لیٹسٹ خبر ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ گولڈن رنگ جو ہے وہ کیا ہے، میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا
کہ گولڈن رنگ کے ایمبٹ میں کیا کیا پروگرامز آتے ہیں اور کیوں گولڈن رنگ کو بیچ میں ان کے ویبینارز کو ہیک کرنے کی کوشش ہوئی انڈیا کی طرف سے، ان کے لوگوں کو ہراس کرنے کی کوشش کی، وہ کیا سب کچھ ہوتا رہا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جنت میں جانا ہو تو مرنا ضروری ہے. بغیر مرے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا. اگر یہ ملک اور یہ قوم من حیث القوم قربانی دینے کو تیار ہے تو پھر انشاءاللہ 21ویں صدی میں پاکستان کا ستارہ بہت روشن ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان قائم ہے، ہم سب کی چگراٹے ہیں. خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہو گیا، ہم کسی جوگے نہیں رہ سکتے. اس کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ.